اللہ حافظ. لو موسا بھائی اترو. آپ نے چیزیں رکھ لی تھی. ویری گڈ. چلو اللہ حافظ. موسا ادھر کھڑے ہو کر اللہ حافظ کرو. موسا ادھر ادھر ادھر. چلو وہ بھائی کو پکڑو. اور نو موسا کو پکڑ. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف میں بزی ہوں گے. ہم لوگ ابھی تک سٹریس سے نکلے ہی نہیں باہر. سمجھ نہیں آ رہی. آج کوئی 8واں 9واں دن ہے. لاسٹ ٹیوزڈے کی ویڈنسڈے کی بات تھی. یہ جس دن کے یہ کلپس ہیں نا، اس دن کی بات ہے. یہ اسی دن کے کلپ میں نے ریپیٹ کیے ہیں کیونکہ اس وقت میں ولاگ سٹارٹ کر چکی تھی جب ہمیں اطلاع آئی. یہ جب میں کام کر رہی تھی صبح مارننگ میں نے آٹا گوندھ کے رکھا تو ٹائم تھا بھی اس کو سیٹ ہونے میں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ بنانا، کافی زیادہ آئے ہوئے تھے گھر میں، خراب ہو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کو میں پیل آف کر کے ان کو فریز کر لیتی ہوں. بس یہی کام ابھی میں کر رہی تھی اور میرا کزن بھی آیا ہوا تھا، خالہ کا بیٹا. سب بیٹھے ہوئے تھے، رضا اور میرا چھوٹا بھائی اور کزن بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے بولا کہ میں آپ لوگوں کو ناشتہ جو ہے نا تھوڑی دیر میں دیتی ہوں. ابھی آٹا میں نے گوندھا، جیسے ہی آٹا تھوڑا سیٹ ہوتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں. اتنے میں پھر آپی نے کال کی 11:30 بجے تقریباً کہ عبداللہ جاؤ موسیٰ کو لے آؤ، موسیٰ جلدی آتا ہے. تو میں یہی کام کر رہی تھی. ابھی ان کو بھی فروٹ کٹ کر کے دیا. جو کچھ اچھی حالت کے بنانا تھا میں نے ان کو بھی دی کہ یہ کھا لو. جو ٹھیک ہے نارمل ہے ان کو میں کچھ کر دوں گی، ویسٹ کر دوں گی، اور باقی سارے میں فریز کر لوں گی تاکہ سارے ویسٹ نہ ہوں. بچے نہیں کھاتے، بچے ہلکا سا بھی اس پہ داغ ہونا تو بچے نہیں کھاتے. تو یہاں پہ یہ ہے میرا بھی ناشتہ جو آج کل میں صبح مارننگ میں کر رہی ہوں. اور بتا میں یہ رہی تھی کہ بچے اس طرح کھاتے نہیں ہیں بنانا جس پہ ہلکا سا بھی داغ ہو. تو میں نے سوچا کہ پھر فریز کر کے ان کو وقتاً فوقتاً شیک بنا دوں گی. یہ دن ہمارے پہ بہت بھاری تھا، بہت ہی بھاری دن تھا. اللہ تعالیٰ میرے بہنوئی کو اور میری بہن کو صبر دے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ہم لوگ ابھی تک اسی شوق میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ بھی جو لائف کی روٹین چل تو پڑی ہے، ہم روٹین میں آگے ہیں لیکن دماغ ابھی تک وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کیا کریں، کیا کہیں، کیا نہ کہیں. بہت ہی ہمارے لیے صدمے کی بات تھی. وہ تو چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. لیکن اپنی یادیں سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. جانے والے کبھی واپس نہیں آتے اور پیچھے والوں کو کبھی صبر نہیں آتا. بس ہر وقت ظاہر کریں نہ کریں ان کا خیال ہر وقت رہتا ہے. بس یہی ہم لوگ اللہ سے بس دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. میری تو ہر دعا میں وہی ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے رضا کو لے کے ہاسپٹل، چیک اپ کا ٹائم تھا. تو راستے میں یہ فیضان مدینہ بڑی مسجد آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کو ربیع الاول کا مہینہ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. خوشیوں بھرا مہینہ ہمارے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میری بہن کی تمام مشکلات حل کرے، اس کو صبر دے. بس یہی کہہ سکتی ہوں اور میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ہیں. اور یہ ہے جن ابھی اس 5-7 دنوں کے بعد جب ہم گھر میں آئے ہیں، روٹین ہوئی ہے ہماری. تو یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں نے کدو چکن کا سالن تھا. یہ فٹافٹ بس چھوٹے چھوٹے کلپ ہی میں نے لیے ہیں، ولاگ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور ابھی یہ ٹائم آ گیا بچوں کے لنچ کا. بچوں کے لیے شیک بنا لیا اور پراٹھے بنا کے دینے لگی ہوں. ساتھ میں انہوں نے ایگ کھا لینے ہیں. اور سمجھ سے باہر ہے جو ہو گیا ہے. بعض ہوتی ہیں انسان بیمار ہوتا ہے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی بندہ بیمار ہے، اس نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا. اگر تو میرا دل کرتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں جس طرح اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، لیکن میں یوٹیوب پہ دکھا نہیں سکتی. میں بھی کہ وہ کاپی رائٹ کلیم اس میں آ جائے، کچھ وہ اسٹرائک شائک کر دیں، اس لیے میں نہیں دکھا رہی. اور یہاں پہ ہمارے آلو والے پراٹھے بنے. یہ ڈنر میں ہم لوگوں نے کھائے تھے کیونکہ سالن وغیرہ بنائیں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا. تو پھر میں نے سوچا امی سے بولا کہ امی آلو والے پراٹھے بناتے ہیں، بچے بیزی ہو کے خوش ہو کے کھا لیں گے.
تو اچھا مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے دنوں کے کلپس جو ہیں مکس کر دی ہیں، حالانکہ میں مارننگ میں بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہوں تب بھی کلپ لے رہی ہوں، لیکن جی کلپ میرے پاس جو تھے نا بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں ان کو کیسے ایڈ کروں، کیونکہ وہ کتنے دنوں کے اکٹھے ہو گئے ہوئے تھے، تو کچھ بھی نہیں میں نے اس میں پھر ایڈ کیا۔ تو ولاگ کو میرے خیال سے آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، بہت زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ اور کہنے کو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی میری باتیں سن سن کے پریشان ہوں گے، ہم لوگ تو پریشانی میں آلریڈی چل رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو صبر دے، اس کے بیٹے کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور بس یہی ہے۔ آنے والے ولاگز میں جیسے وہ تھوڑی سی خود سٹیبل ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کا بھی ایک چینل تھا، اس کو میں نے کہہ کے چینل بنوایا تھا، تو پھر آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت اس کو ضرورت ہوگی، تو پلیز اس کو سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ باقی ملیں گے پھر نیکسٹ ولاگ میں، اور میں آپ